نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل میں اپنی جگہ سے ہل جائیں، ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں دو حصے ہیں، ایک حصہ کہ ہم نے نبی کی توبہ کو قبول فرمایا، دوسرا حصہ استغفار۔ پہلے حصے کے اندر میں عرض کروں، یہ آیہ مبارکہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر اور انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اجازت طلب کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی۔ میرے مالک نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ اب یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اجازت دی تھی، اللہ کے منع کرنے سے پہلے اجازت دی تھی، اللہ نے منع نہیں کیا تھا، اختیار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی یہاں سے شروع کی، عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرمایا، محبوب کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ پھر اگر یہاں پر دیکھا جاتا تو حکم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ پیارے محبوب ان کے جھوٹے بہانے مسترد فرما دیتے کہ نہیں، چلو چلو جہاد کرنا ہے، چلو کوئی بہانہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر منع کرنے کے بعد بھی اجازت دیتے تو پھر یہ اجازت دینا مکروہ تنزیہی تھا یا ترک اولا تھا یا پھر ترک افضل ہوتا، بلکہ صحیح یہی ہے کہ آپ کو ظاہر حال پر عمل کرنے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا حکم ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے تحفۃ الطالب کے اندر کتاب الام میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی کہ وہ ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور باطن کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور حافظ ابو طاہر نے دارالحکام میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندی اور خضرمی کے درمیان فیصلہ فرمایا، جس کے خلاف فیصلہ ہو اس نے کہا کہ آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، حالانکہ حق میرا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور باطن اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہو گئی، حکم ظاہر کے اوپر لگے گا، باطن کے اوپر حکم نہیں لگے گا۔ جو احکام نظر آئیں گے، جو معاملات نظر آئیں گے، حکم انہی کے اوپر لگایا جائے گا، باطن پر حکم نہیں لگایا جائے گا، باطن اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو میرے مالک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، مرتبہ تھا، اور بلند فرما دیا اس معاملے کے اندر۔ سو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے ان کو اجازت دی تھی، بالفرض اگر یہ اجتہادی خطا بھی ہو تب بھی آپ اس پر ایک اجر کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس نے نبی کی توبہ قبول فرمائی، اس کا معنی ہے آپ کے درجات کی بلندی ہے۔ اور آپ کے پھر اس کے بعد میرے آقا، اب دوسرا حصہ ہے سایہ مبارکہ کا، آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی فرماتے ہیں میں ہر روز توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری نے 6307 نمبر پر اس روایت کو لائے، کہتے ہیں کہ قال ابو ہریرہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا جی کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی
ان کا توبہ فرمانا یہ امت کے لیے سبق تھا۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم شریف کے اندر 6963 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ عن ابی ایوب انہ قال حین حضرت الوفات کنت کتمت عنکم شیئا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون یغفر لهم۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہوئی ہے، میں آج اس لیے ظاہر کر رہا تھا، میں اس لیے ظاہر تاکہ کتمان علم کے جرم میں، علم چھپا کے مر جانے کے جرم میں مرتکب نہ ہو جاؤں۔ میں اپنے آخری وقت میں یہ تم لوگوں کو روایت بتا رہا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا اور ایسی قوم لے کے آئے گا جو پھر پہلے گناہ کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت قبول کرے گی۔ امام نسائی کی روایت میں ہے کہ میں ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور یہاں پر صحیح مسلم شریف میں 6965 نمبر پر یہ روایت ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ محمد بن رافع عبد الرزاق یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کے اندر 1514 نمبر پر یہ روایت موجود ہے عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کرتا رہا اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ دن بھر میں 70 بار اس گناہ کو دہرائے۔ بندہ کثرت سے استغفار کرتا رہے، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 1515 نمبر پر روایت ہے قال مسدد فی حدیثہ وکانت له صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لا یغان علی قلبی وانی لا استغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ۔ حضرت امام اگر مزنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، حالانکہ میں اپنے پروردگار سے ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے دل پر غفلت کا پردے سے کیا مراد ہے؟ قاضی عیاض نے کہا کہ غفلت کے پردے سے مراد یعنی لوگوں کو تبلیغ دین کرنے، کھانے پینے، دیگر آواز بشریہ لاحق ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف آپ کی توجہ نہ رہتی۔ ظاہر بندہ جب کسی سے بات کر رہا ہے تو کسی سے توجہ ہٹے گی نا جی، بندہ 2 کام اکٹھے تو نہیں کر سکتا کہ ادھر سے بھی بات کر رہا ہے، اس سے بھی بات کر رہا ہے، اس سے بھی بات کرتا ہے اور تینوں کو ایک برابر ایک سے بات کریں گے تو دوسرے سے توجہ ہٹے گی۔ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر عبادت سے جو ہے نا جی وہ توجہ ہٹے گی۔ ایک کام جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کرنے ہوتے تو تھوڑی سی جب آپ کی توجہ ہٹتی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ ایک قول یہ کہ آپ کے دل پر طمانینت طاری ہو جاتی اور آپ اظہار عبودیت کے لیے استغفار کرتے۔ دل کا یکجا ہو جانا، دل کا مطمئن ہو جانا، ضمیر کا مطمئن ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے احسان ہے، تو آپ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے استغفار فرما کے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کے دل پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ استغفار فرماتے۔ اب یہاں سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی حضرت جی، دل کے اندر خوف خدا کا پیدا ہونا، دل کے اندر اطمینان کا پیدا ہونا، یہ ہر کس و ناقص کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ تو جب دل میں خوف الہی پیدا ہوتا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکریہ ادا کرتے استغفار فرما کے۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔